خدائے قہار ہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے غضب الہی میں پچھلے چند سلسلوں سے جو موضوع سن رہے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے گستاخی اور بے ادبی سے ہے۔ جیسے ہم شہنشاہ رسول مولائے کل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں گستاخی بے ادبی کرنے والا جو ہے اس کا حکم ہم نے سنا، پھر آگے چلتے آئے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں سنا، اہل بیت اطہار کے بارے میں سنا۔ آج اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی بے ادبی کے بارے میں ہم سنیں گے۔ اس میں ہم چند ایک واقعات سنیں گے، ان سے حاصل ہونے والے مدنی پھول بھی سنیں گے، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ بھی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے توجہ رکھنی ہے، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے، علم حاصل کرنے مالک نے جو کان دیے ہیں، نعمت کان، نعمت قوت سماعت کے اچھے استعمال کے لیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ اولیاء کرام کی محبت دل میں بڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو اور اپنے جاننے والوں کو، دیگر مسلمانوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے دوستوں کو اولیاء کرام کی گستاخی بے ادبی سے بچانے کے لیے یہ بیان توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے درست بیان کرنے کی، آپ کو درست سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے۔ کتنا؟ ایک قرات۔ اور قرات کتنا ہے؟ ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ اور احد پہاڑ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کئی میل پر محیط ہے، کئی میل پر مشتمل ہے۔ قربان جائیں، ہمارے رب کو ہمارے آقا سے کتنی محبت ہے کہ کوئی ایک بار اس کے محبوب علیہ السلام پر درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے انبار لگا دیتا ہے، نیکی کے اجر و ثواب کے انبار عطا فرماتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے انعامات چاہتے ہیں، کرم چاہتے ہیں، اس کا فضل چاہتے ہیں، اس کی طرف سے مغفرت چاہتے ہیں، برکتیں چاہتے ہیں، رحمتیں چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کوئی بھی نعمت چاہتے ہیں، کیا کر لیں؟ ہم اس کے محبوب کو یاد کریں، اس کے محبوب پر درود بھیجیں، اس کے محبوب علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لیں۔ مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں، فرماتے ہیں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی
دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت، میرے شیخ طریقت، میرے مرشد گرامی، بانی دعوت اسلامی مدد اللہ العالی اپنے رسالے جنتی محل کا سودا صفحہ نمبر 9 پر یہ حکایت لکھتے ہیں۔ منقول ہے بارش تھم چکی تھی، موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ایک دیوانہ ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک حلوائی کی دکان کے قریب سے جب گزرا تو اس نے بڑی عقیدت سے دودھ کا گرم گرم پیالہ پیش کیا۔ اس نے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے پی لیا اور الحمدللہ عز و جل کہتا ہوا آگے چل پڑا۔ ایک طوائف اپنے یار کے ساتھ، اپنے آشنا کے ساتھ اپنے مکان کے باہر بیٹھی تھی۔ بارش کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہو گیا تھا۔ بے خیالی میں اس دیوانے کا پاؤں کیچڑ میں پڑا، جس سے کیچڑ اڑا اور طوائف کے کپڑوں پر پڑا۔ اس کے یار بد اتوار کو غصہ آیا، اس نے دیوانے کو تھپڑ رسید کر دیا۔ دیوانے نے مار کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ عز و جل تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ نصیب ہوتا ہے۔ اچھا ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ کہہ کر دیوانہ آگے چل دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد طوائف کا یار مکان کی چھت پر چڑھا، اس کا پاؤں پھسلا، سر کے بل زمین پر گرا، مر گیا۔ پھر جب دوبارہ اس دیوانے کا اسی مقام سے گزر ہوا، کسی شخص نے دیوانے سے کہا، آپ نے اس شخص کو بد دعا دی، آپ نے اس شخص کو بد دعا دی جس سے وہ گر کر مر گیا۔ دیوانے نے کہا، خدا کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا، پھر وہ شخص گر کر کیوں مرا؟ دیوانے نے جواب دیا، بات اصل میں یہ ہے کہ انجانے میں میرے پاؤں سے طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ پڑا تو اس کے یار کو ناگوار گزرا اور اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا۔ جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے پروردگار جل جلالہ کو ناگوار گزرا اور اس بے نیاز نے اسے مکان سے نیچے پھینک دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے
ادبی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے صوبہ بہار دریائے سون کے قریب ایک آبادی میں ٹھہرے. شام کا وقت ہوا تو فقراء اور خود حضرت مخدوم رفع ضروریات کے لیے، طبعی حاجات کے لیے قافلہ سے باہر چلے گئے اور ایک شخص کو سامان کی نگرانی کے لیے قافلہ کی جگہ قیام پر چھوڑ دیا گیا. اس علاقے کے رئیس کا لڑکا اتفاقیہ طور پر وہاں آ گیا اور اس درویش سے نہایت تذلیل آمیز گفتگو کرنے لگا اور آخر میں اس نے ایک پتھر درویش کے سر پر مار دیا جس سے کافی خون بہہ گیا. واپسی پر جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت الربانی تشریف لائے اور اس بات کی خبر ہوئی تو فرمایا جس جگہ درویش کا خون بہتا ہے وہاں خیر نہیں ہوتی، وہاں خیر نہیں ہوتی، وہاں ویرانہ ہو جاتا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ جگہ خراب اور ویران ہو گئی. پتہ چلا کہ ولایت کی گستاخی سے تباہی و بربادی ہوتی ہے. خواہ ولی اللہ اس کے لیے دعائے بد دعا کرے نہ کرے، اس کے خلاف دعا کرے نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اولیاء سے پیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا ولی فرمایا ہے، ان کو اپنا دوست فرمایا ہے. میں اپنے دوست کی توہین گوارا نہ کروں، آپ اپنے دوست کی توہین گوارا نہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کی توہین گوارا کرتا ہے؟ وہ اپنے دوستوں کی توہین گوارا نہیں کرتا بلکہ ہمیں خبردار کرتا ہے. چنانچہ بخاری شریف کتاب الرقاق باب التواضع میں ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کیا؟ جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تفسیر صراط الجنان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 416 پر لکھا ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا. ایک تو سود جس کا تذکرہ 3 پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 289 میں ہے، اور دوسرا گناہ اللہ تعالیٰ کے ولی سے عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا. اللہ تعالیٰ کے ولی سے دشمنی رکھنا، جو مالک کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. اس کے 2 نمونے آپ نے سنے، کچھ مزید پیش کرتا ہوں، آئیے سنیے. دونوں نے ہاتھ سے گستاخی کی اور ایک نے تو زبان سے بھی گستاخی کی، پھر علاقہ ویران کر دیا گیا. آگے چلیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسالہ کشیریہ میں حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خادمہ زیتونہ جو ان کی خدمت کرتی تھی، اور وہ حضرت ابو حمزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بھی کر چکی تھی، یہ بیان کرتی ہیں کہ ایک ٹھنڈا دن تھا، یعنی سردی کا دن تھا، تو میں نے حضرت نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ فرمایا ہاں. میں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا روٹی اور دودھ. میں لے کر آئی اور حضرت نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے کوئلے پڑے ہوئے تھے، کوئلے جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے ادھر ادھر کر رہے تھے، اور ان کا ہاتھ شعلہ زن تھا، یعنی کوئلے والے ہاتھ تھے.
جب میں نے لا کر روٹی اور دودھ سامنے رکھا تو انہوں نے کھانا شروع کر دیا، اور دودھ ان کے ہاتھ پر بہہ رہا تھا اور ہاتھ کوئلوں سے سیاہ ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اے میرے رب عز و جل، تیرے یہ ولی کس قدر عجیب ہے، یہ تیرے کیسے ولی ہیں؟ کیا ان میں کوئی بھی ستھرائی نہیں؟ کوئی بھی ستھرائی نہیں ان میں؟ انہوں نے ہاتھ نہیں دھوئے، کوئلے والے ہاتھ تھے وہ دھوئے نہیں، ایسے ہی کھانے لگ گئے۔ میرے محترم اسلام بھائی، یہاں پر یہ غور رکھیے کہ اولیاء کرام کی عقل، علم، عمل، ہر چیز ہم سے اعلیٰ ہے۔ ان کی صحبت اللہ ہمیں نصیب کرے۔ کبھی کوئی ایسی بات ان سے دیکھے نا کہ جو ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں اپنی سمجھ کے پیچھے لگ کر ان کی بے ادبی نہیں کرنی۔ جی ہاں، آگے سنیے کیا ہوا۔ فرماتی ہیں، میں ان کے پاس سے نکل کر چلی گئی تو ایک عورت مجھ سے چمٹ گئی اور کہنے لگی کہ میرے کپڑوں کی ایک گٹھڑی تو نے چوری کی ہے، اور لوگ مجھے گھسیٹ کر پولیس کے پاس لے گئے۔ ادھر مجھے پولیس میں لے گئے، ادھر حضرت نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب خبر ہوئی تو وہ باہر نکل آئے اور پولیس والے سے کہنے لگے، اس کو کچھ نہ کہو، یہ تو اولیاء کرام میں سے ایک ولیہ ہے، تو اللہ کی نیک بندی ہے، اس کو کچھ نہ کہو۔ پولیس والے نے کہا، میں کیا کروں، وہ عورت دعویٰ کر رہی ہے۔ اسی دوران ایک لڑکی وہی گٹھڑی لے کر آئی اور حضرت نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو واپس لائے اور فرمایا، کیا اس کے بعد بھی کہو گی کہ ولی کتنے عجیب ہوتے ہیں؟ پھر کہو گی؟ یعنی ایک اور لڑکی وہ گٹھڑی لے آئی جو لے گئی تھی نا، جس نے چرائی تھی، وہ خود ہی لے کر آ گئی اور آپ نے وہ گٹھڑی لے کر ان کو دی، اور پھر اپنی اس خادمہ سے فرمایا کہ اب دل میں کہو گی کہ اللہ کے ولی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ہاتھ ہی نہیں دھوتے ویسے روٹی کھانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ خادمہ زیتونہ بی بی کہتی ہیں، میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرتی ہوں۔ میرے میٹھے اسلام بھائیوں، پتہ چلا کہ اپنے دل کو بھی اولیاء کرام کے برے خیال سے پاک رکھنا چاہیے، اپنے دل میں بھی ان کی گستاخی نہیں آنے دینی چاہیے۔ جی ہاں، اپنے دل کو بھی ان کی محبت سے مالا مال کیجئے، دل کے اندر کوئی چیز ان کے بارے میں غلط نہ آنے دیجئے۔ حضرت سیدنا صابر کلیری جو ہمارے بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اول ہیں، اور ان کا سلسلہ صابریہ چشتیہ مشہور ہے، ان کے بارے میں بھی سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ 1857 کی ہنگامہ آزادی کے بعد جب امن و امان ہو گیا تو حاکم وقت جو یورپین تھا وہ سیر و سیاحت کرتا ہوا جناب کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا۔ خادمین نے اس کو زیارت کے اصول بتائے اور فرمایا کہ جوتا اتار دیں اور پھر اندر جائیں، مگر اس نے پرواہ نہیں کی، اس نے سمجھا میں حاکم ہوں اور اندر داخل ہو گیا۔ ابھی آستانہ شریف کے حصہ اول ہی میں قدم رکھا کہ اس کے پیٹ میں درد ہوا، اور پیٹ میں درد ہوا اور بے تاب ہو کر بیٹھ گیا، چلا نہ گیا۔ ڈولی میں بٹھا کر اس کے بنگلے میں اس کو لایا گیا اور یہاں تک آتے آتے اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ اولیاء کرام کی گستاخی تو گستاخی، ہمیں اللہ تبارک و تعالی گستاخی کرنے والوں سے بھی محفوظ رکھے، ہم ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ ہمارا گستاخوں سے کیا واسطہ، ہمارا گستاخی سے کیا واسطہ، ہم تو ادب والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب والے گھروں میں پیدا کیا، اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب والے مذہب مہذب اہل سنت میں شامل فرمایا، اس کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گئے گزرے پرفتن دور میں ہمیں دعوت اسلامی کے مؤدب ترین مدنی ماحول میں وابستہ کیا، اس کا کرم ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے مالک، یہ ادب والی نعمتیں، یہ ادب والا ماحول، یہ ادب والا خاندان، یہ ادب آداب سکھانے والے ہمارے مرشد گرامی کا سایہ ہم سے کبھی دور نہ ہو۔ اے مالک، ہمیں ادب والے لوگوں میں زندہ رکھ کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر بے ادب ہی رہیں گے
تو ہم نے کیا سیکھا، ہم نے کیا پایا؟ فارسی میں کہتے ہیں، فارسی شعر سنیے، ادب تاجست از سر الہی، ادب تاجست از سر الہی، یعنی ادب تاج ہے اللہ تعالیٰ کے راز میں سے، بنے بر سر برو ہر جا کے خواہی، تو اس کو سر پر رکھ لے پھر جہاں چلا جا تیری ہر جگہ عزت ہی ہوگی۔ تیرے اندر ادب ہونا چاہیے، اور بے ادب کا تو کہیں ٹھکانا ہی نہیں، گستاخ اور بے ادب، اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کچھ پرانے زمانے کی بات سنیے، ایک زمانہ سابقہ میں کوئی سادھو چلا آ رہا تھا، اس نے مقام مزار مبارک پر دور سے دیکھا کہ انوار کی برکات کی بارش ہو رہی ہے، یہ فیضان دیکھ کر وہ جل گیا، اور اس نے ارادہ کیا کہ اگر یہ مسلمان کا مزار ہوگا تو اس مزار کو زمین کے برابر کر دوں گا، مزار کو گرا دوں گا۔ جب وہ قریب آیا اور جانب قدم مبارک اس نے کوئی اوزار، کوئی چمٹا وغیرہ اٹھایا اور اس سے سوراخ کیا، اور جب اس نے قبر میں مزار شریف میں سوراخ کر کے منہ اندر ڈالا نا، دیکھنے کے لیے جھانکا، تو گردن اس کی وہیں پھنس گئی اور وہ مر گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور عارف کھڑی میاں محمد بخش قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کلام سیف الملوک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ڈھوئی، باج ادب منزل مقصود، مول نہ پہنچیا کوئی۔ ادب کے بغیر کسی کو منزل نہ ملی، احترام کے بغیر کسی نے ترقی نہ کی، اور جو جہاں بے ادب ہوا اس کا ستیہ ناش ہو گیا۔ دیکھ لیجئے، تاریخ پڑھ کے دیکھیے، قرآن پڑھ کر دیکھیے، ابلیس کو دیکھ لیجئے، کیا کیا اس نے؟ آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، اس کی عزت پر جیسا بھی شرف کا تاج تھا، عبادت کا تاج تھا، اس کے سر پر جو بھی اچھائیوں والے تاج تھے، علم کا تاج تھا، سب خاک میں مل گیا۔ کیوں؟ بے ادب تھا، اللہ کے پیاروں کی بے ادبی کی۔ یاد رکھیے، ہمیں مسلمان رہنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرما بردار رہنا ہے، ہمیں بے ادبی سے بچ کر زندہ رہنا ہے، اور اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی بھنک پڑ جائے نا، تھوڑی سی آپ کو مطلب وہ پتہ چل جائے کہ بھئی اس آدمی کا مزاج بے ادبی والا ہے، بس دامن چرائیں، قریب نہ جائیں، ورنہ زہر ہے، زہر ہے۔ الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی، اس جیسا مزاج بننے لگ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس دو آدمی آئے، وہ بے ادب تھے، بد عقیدہ تھے، بد مذہب تھے۔ کہنے لگے ایک قرآن کی آیت آپ کو سناتے ہیں۔ فرمایا میں نہیں سنتا۔ آپ قرآن نہیں سنتے؟ فرمایا نہیں سنتا ہوں، تم سے نہیں سنوں گا، ہے نا؟ یعنی یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے قرآن کس سے سننا ہے۔ انہوں نے کہا چلیں ایک حدیث ہی سن لیجئے۔ فرمایا تم سے نہیں سنوں گا۔ جب انہوں نے ضد کی تو آپ نے فرمایا تم یہاں سے جاتے ہو کہ میں جاؤں؟ بس تمہارا ہمارا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا مدنی چینل دیکھیے، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے دیکھیے، ہر ہفتے کو عشاء کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں شامل ہو جائیے، دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماعات میں شامل ہوئیے، انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، ہمیں ادب آداب بھی ملیں گے۔ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مزارات اولیاء کی حاضری کا طریقہ بھی ملے گا، ان سے فیضان لینے کا انداز بھی ہمیں آئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سلسلے میں اولیاء کرام کی شان کے بارے میں سنیں گے۔
تاکہ ہم یہ گستاخی کا پہلو سن چکے، اب ہم ان کی شان کے بارے میں بھی سنیں تاکہ ان کی محبت، عقیدت، ان کا پیار، ادب، احترام ہمارے دل میں مزید بڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر۔